بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ محترم بھائیو، ساتھیو، میں ایک ختم نبوت کا ایک ایسا پہلو اور ایک ایسا اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو امت میں بے شمار لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے، دلیل کی آتی ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی بجائے اپنے امام کی بات کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جو واضح دلیل اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی بجائے اس کی بات کو مقدم کیا جا رہا ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند درجہ اور مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو اور پھر بھی وہ پیارے پیغمبر کو نبی ماننے کی بجائے اپنے امام کو نبی مان لے، اس کی بات کو مقدم کر دے۔ ایسا حقیقت میں موجود ہے، یہ کسی مسلک پر تنقید نہیں ہے، یہ ایک درد دل ہے جو باشعور انسان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ اماموں کی نہیں مانتے۔ اللہ کی توفیق سے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اماموں نے کہا تھا ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار سے مارنا، اس کو پھینک دینا اور پیارے پیغمبر کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جب پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کسی امام کی بات آتی ہے تو ہم ان کی بات کو ایک طرف رکھ کر محمد کریم کی بات کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف خاصہ اہل الحدیث کو ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدھی لائن لگائی، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ۔ پیارے پیغمبر نے ایک دن سیدھی لائن لگائی اور اس لائن کے دائیں طرف 2 لکیریں لگائیں اور 2 لکیریں بائیں طرف لگائیں، 4 لکیریں لگائیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، سند اس کی صحیح، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے ایک بات امت کو بیان کر کے گئے۔ ٹوٹل 5 لکیریں لگائیں، ایک سیدھی لائن، 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف، پھر سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس سیدھی لائن کو اپنانا، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کو نہ چھوڑنا،
ولا تتبعوا السبل، اس راستے کو چھوڑ کر ان 4 لائنوں کو نہ اپنانا۔ 4 لکیریں لگائی ہیں، اور اس وقت اہل سنہ میں، سنیوں میں کتنے امام مشہور ہیں؟ سیدھی لائن لگائی اور کہا یہ میرا راستہ ہے، وخط خطین یمین وخطین شمال، پھر اس کے ساتھ 4 لکیریں لگائیں، کہا اس راستے کو ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، ان 4 راستوں کے پیچھے نہیں جانا کہ فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم ان 4 راستوں کے پیچھے چل پڑے تو یہ سیدھی لائن سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ چاروں اماموں کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ سیدھی لائن ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت ہے جب پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات آتی ہے، اور اس وقت پیارے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا کر، شریعت کو ٹھکرا کر امام کی بات کو مقدم کرنا، یہ ختم نبوت پر ایک ایسا بڑا ڈاکہ ہے جو امت یہ ڈاکے مار بھی رہی ہے اور تسلیم بھی نہیں کرتی۔ اللہ کریم نے تو تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، اے میرے انبیاء کرام، جب میرا آخری نبی آ جائے، خاتم الانبیاء آ جائے، تو اس کے بعد تم نے اپنی بات کو، اپنی نبوت کو، اپنی شریعت کو نہیں چلانا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ایمان لاؤ گے میرے آخری نبی پر، مدد کرو گے، نصرت کرو گے اس کے دین کی، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، نصرت امام نہیں، نصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اللہ نے لیا اور تمام انبیاء سے لیا، اور جو وعدہ انبیاء کا ہوتا ہے ان کی امتوں سے بھی وہی وعدہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر پیارے پیغمبر کی موجودگی میں اگر تورات پڑھے تو پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو جائے، اور آپ فرمائیں اے عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، تورات تو کیا صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے پاس بھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے، وہ بھی میری اتباع کریں گے، ان کے پاس بھی ایک راستہ ہے اور وہ ہے میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ ہے ختم نبوت کا انداز جو اللہ نے بیان کیا، تمام انبیاء اس بات پر پابند تھے۔ حضرت عمر پیارے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات اگر مانے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تو مجھے چھوڑ کر اگر تم حضرت موسیٰ کی پیچھے چل پڑے، لَضَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو پھر ختم نبوت پر ڈاکہ مارو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، راستہ کھو بیٹھو گے، راستہ تم سے چھن جائے گا۔ پیارے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی بات کو ماننا اگر گمراہی ہے تو پیارے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر حضرت امام شافعی کی بات مانے، حضرت امام ابو حنیفہ کی بات مانے تو یہ ہدایت ہے؟ اب کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سنن ترمذی پڑھاتے ہیں، اس کے شروع میں تقریر ترمذی ہے، شیخ الہند محمود الحسن اس کو لکھتے ہیں۔ کتاب البیوع میں جا کر ایک مسئلہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کچھ سودا چل رہا تھا، میں نے آپ سے ایک موبائل خریدا اور پیسے آپ کو دے دیے۔ اسلام کہتا ہے جب تک اس مجلس سے ہم موجود ہیں آپ کو اسلام اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنا موبائل واپس لے لیں اور مجھے اختیار ہے کہ میں آپ سے پیسے واپس لے لوں جب تک ہم اس مجلس میں موجود ہیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں آپ دونوں پارٹیاں پابند ہیں، سودا منسوخ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا جب انہوں نے لمبی مجلس کرنی ہوتی، اس مجلس میں کسی سودا کرتے تو ایک دفعہ اٹھ کر چلے جاتے، پھر بے شک آ کے بیٹھ جاتے تاکہ سودا پکا ہو جائے، بیع الخیار کا اختیار ختم ہو جائے، سودا پکا ہو جائے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں مجلس وہی رہے، موضوع چینج ہو گیا تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے نہیں، حدیث میں چونکہ آ گیا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہیں ہوتے مجلس ختم نہیں ہوتی دونوں کو حق ہے کہ وہ سودا بدل سکتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں، لہذا مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو تب جا کے سودا منسوخ ہوگا۔ اگر مجلس میں موجود ہیں
جب تک تو سودا منسوخ آپ کر سکتے ہیں، مجلس ختم ہوگی تو دونوں لوگوں کا اختیار ختم ہو گیا، اب سودا پکا ہے، کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ آخر میں لکھتے ہیں فالحاصل ان مسألة الخيار من مهمات المسائل خالف فيه ابو حنیفہ کثیر من المتقدمین والمتاخرین۔ لمبی بات کی انہوں نے، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ اختیار کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ نے پہلے اور بعد والے سبھی لوگوں کی مخالفت کی، شاہ ولی اللہ نے اس کے رد میں لکھا، اور امام شافعی بھی اس میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألة ولكن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ کہتے ہیں حق اور انصاف یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اس مسئلے میں امام شافعی کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، پر چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم وہ مانیں گے جو امام صاحب نے فرمایا۔ یہ ہوا میں بات نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا کہتا ہے جی مجھے حوالہ چاہیے، ابھی واٹس ایپ کروں گا انشاءاللہ، ریٹن موجود ہے۔ ایک بندہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس کو مسئلہ سمجھ بھی آ گیا، اعتراف بھی کیا، کہتے ہیں حق انصاف یہی ہے کہ امام شافعی کی بات صحیح ہے، پر ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر امام ابو حنیفہ کی بات واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی واجب ہے تو ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ امام زیلعی نصب الرایہ میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز فجر ادا کرے، سورہ طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے، مثال کے طور پر 5:09 پر سورہ طلوع ہو رہا ہے اور کسی بندے نے 5:08 پر ایک رکعت پڑھ لی، اور دوسری رکعت اس نے اس وقت پڑھی جب سورہ طلوع ہو رہا تھا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے نماز فجر پا لی، اور ایک روایت میں ہے فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز مکمل کرے، اس کی نماز ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی روایتیں آتی ہیں، ایک رکعت پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک رکعت پڑھی جب سورج طلوع ہو رہا تھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نماز اس کی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، نماز باطل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز مکمل کرے، اس کی نماز ہو گئی ہے، اس نے نماز پا لی ہے۔ امام صاحب فرماتے نہیں، نماز باطل ہے۔ کیوں باطل ہے جی؟ کہتے ایک رکعت تو صحیح وقت میں پڑھی تھی اور دوسری رکعت پڑھی ہے باطل وقت میں، لہذا نماز باطل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز درست ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہے، اور امام زیلی کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا مُشْكِلَةٌ عَنْ مَذْهَبِنَا۔ کیا کریں، یہ حدیثیں ہمارے مذہب میں بڑی مشکل ہے، ہمارے مذہب میں یا ہمارے مذہب کے بارے میں یہ بڑی مشکل ہے کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ حدیثیں پہلے آئی ہیں کہ تمہارا مذہب پہلے آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ حدیثیں آ گئی ہیں، ہم اپنے امام صاحب کی عزت سر آنکھوں پر ہم امام صاحب کی بات کو چھوڑیں گے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم کریں۔ کہتے نہیں، هذه الاحاديث ايضا مشكلة عن مذهبنا۔ البحر الرائق میں چلے جائیں، وہاں کتاب الجزیہ میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر ذمی جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا قرآن کو گالی دے دے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ مسئلہ بیان ہوا، جو پیارے پیغمبر کو گالی دے دے اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں قتل کیا جائے گا؟ احناف کے نزدیک اس ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر کو گالی دے بھی دینا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری بات بحث کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ نعم ونفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب ولکن اتباعنا للمذہب واجب۔ کہتے ہیں ہاں، مومن کا دل تو مخالف کے قول کی طرف جا رہا ہے جو کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، مومن کا دل تو مخالف کے قول کی طرف جاتا ہے، وَلَكِنِ اتِّبَاعُنَا لِلْمَذْهَبِ واجب، لیکن ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام نے کہا ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے۔
ختم نبوت کا معنی تو یہ تھا کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو آ گیا حکم یہ تھا اس کو قتل کیا جاتا، صحابہ نے قتل کر کے پیارے پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پیارے پیغمبر کی شریعت ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، نعم ونفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسرت سب، مومن کا دل تو مخالف کے قول کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم کون ہو؟ مومن کا دل تو جائے گا نا، وہ کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، مومن کہتا قتل کیا جائے گا، کہتے پر ہم پر اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام نے کہا ہے، جو ہمارے مذہب نے کہا ہے۔ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ تحفظ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات آ جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیارے پیغمبر کی آواز پر، پیارے پیغمبر کی حدیث پر کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، میں کہتا ہوں نہیں 2.5 سال۔ قرآن کی مانے یا تمہاری؟ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہو۔ یار کیا بے ادبی ہے، مخالفت آیت کرے گی تمہارے امام کے قول کی یا تمہارے امام کا قول مخالفت کرے گا آیت کی؟ کہتے ہیں ہر وہ آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے مخالف ہو تو ہم سمجھیں گے کہ وہ نعوذ باللہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یا ہم اس میں کوئی ترجیح کی شکل بنائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی ایسا معنی کریں کہ وہ آیت کا معنی ہمارے امام کے قول کے ساتھ مل جائے، یوں کریں گے۔ یہی قاعدہ حدیث کے بارے میں، یہی اثر کے بارے میں، یہی صحابی کے قول کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں ہم پیارے پیغمبر کی نبوت کو مانتے ہیں اور ہم خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ نہیں بھائی، خاتم النبیین وہ مانتا ہے جو کہتا ہے پیارے پیغمبر کی بات آ گئی، اس کے مقابلے میں جس کی بات بھی آ گئی ہم رد کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ کا معنی بھی یہی ہے، ایمان پیارے پیغمبر پر، نصرت پیارے پیغمبر کی، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ امت میں پھیلانا اس اعتبار سے لازمی ہے۔ ہر ایک کی بات کو رد کیا جائے گا پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے پیارے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی امام شافعی کی بات کو مقدم کرنا ہے، امام احمد بن حنبل کی بات کو مقدم کرنا ہے، امام مالک کی بات کو مقدم کرنا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کو مقدم کرنا ہے رحمہ اللہ، تو پھر ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ 4 راستے جب میرے مخالفت میں جائیں گے تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو راستے سے ہٹ جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ سو میرے بھائیو، یہ ختم نبوت کا یہ اینگل، یہ پہلو امت میں اجاگر کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین ماننے کی بھی توفیق دے، اور ختم نبوت کے عقیدے میں اپنے نبی کا تحفظ کرنے کی بھی توفیق دے، ان کی پیروی، اتباع، اطاعت ویسے کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔